نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی رزق کی کشادگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنی تمام مخلوق کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ اس زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے اور کسی کے پاس بقدر ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب جس طرح انسانوں کے مزاج جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، کچھ لوگ رزق کی کمی پر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کبھی رزق میں تنگی ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ اس تنگی پر اگر ہم صبر کریں تو انسان کے درجے بلند ہو جائیں اور وہ بہت بڑی بڑی نیکیوں کے مقابلے میں بھی اتنے برابر نہ ہو سکے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجات بلند کر دے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کی ناشکری اس کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمان اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت یاد رکھنے والی ہے کہ انسان کو رزق صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے رازق رزاق، اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں غیر اللہ کی طرف رجوع ہرگز نہیں کرنا۔ یعنی دکھ تکلیف پریشانی کی داستان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سنانی ہے اور اسی سے ہم نے دعائیں مانگنی ہے، اور یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں اس لیے وہ ہم کسی اور کے در پہ جا کر اپنی مشکل بیان کریں یا اس کو مشکل کشا سمجھیں اور اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے درخواست دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ جو ہے قریب و مجیب ہے اور ہر بات کا جواب دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ انسان کی دعا کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور یہ تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بس اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے ہم نے پورے یقین کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ یقین اور پختہ عزم کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔
اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں آباد کیا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے روحانی رزق کی دعا بھی کی، اس کے بعد جذباتی محبت کے اور پھر رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی بھی دعا کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اور اسی میں بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا انہوں نے کی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے صرف رزق ہی نہیں مانگنا چاہیے بلکہ بہترین رزق مانگنا چاہیے۔ اور ایک اور دعا ہے اللہم ارزقنی، اور اس کے بعد پھر کیا ہے ورزقنا وانت خیر الرازقین، جو سورۃ المائدہ میں ہے کہ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اگر ہم دیکھیں، بہت جامع دعا ہے یہ بھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے نہایت مشکل وقت میں مانگی تھی، جب وہ بالکل تنہا رہ گئے تھے، بے سر و سامان رہ گئے تھے اور فرعون کے پاس سے بھاگ کر آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بعد انہیں گھر، بیوی، خاندان اور روزگار عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی بہت ہی بہترین ہے۔ فجر کے بعد، نماز کے بعد جو دعا پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یعنی ایسے عمل کی توفیق ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وہ کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بچا لیجئے، یعنی مجھے اتنا حلال دے دیجئے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ بنا بلکہ اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کے اعضاء سارے کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے لیے خود کچھ کما نہیں سکتا، دوسروں پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ تو اس وقت کی بھی جو دعا ہے وہ سکھائی گئی ہمیں، اللہم اجعل اوسع رزقک عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ میرے بڑھاپے اور عمر کے آخری حصے میں اپنے رزق کو سب سے زیادہ وسیع فرما دے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ اکثر انسان جو ہے وہ اپنے ہی ان کے گناہ، یعنی ہمارے گناہ ہی ہمارے رزق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے رزق کے لیے خاص طور پر استغفار پڑھنا نہایت ضروری ہے، جو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے جو جانے انجانے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ نوح میں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ سب استغفار کے فائدے ہیں جو نوح علیہ السلام قرآن پاک میں اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بیان فرمایا قرآن میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی رحمتیں اور رزق کی قسمیں ہیں ان سب کی کنجی جو ہے وہ استغفار ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، استغفار کریں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ تم استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ قحط ہو رہا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اس کو بھی استغفار کی تلقین کی۔ تیسرا بھی ایک شخص ان کے پاس آیا، پھر اس نے کہا کہ میرے رزق میں تنگی ہے، تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا۔ تو ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا کہ آپ نے ہر مشکل کے لیے ایک ہی علاج بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نوح کی آیات نہیں پڑھی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل سچا اور حق پر مبنی ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لا کر پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اگر ہم استغفار کریں گے تو آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے کھولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، اور پھر استغفار کی توفیق ملنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے۔ استغفار کے لیے چھوٹی سی دعا کی بھی ہے، اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ بخش دے مجھے۔ پھر استغفر اللہ ربی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، خواہ وہ لڑائی سے بھاگا ہو۔ اور وہ کلمات ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے رہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ تعالیٰ مہربان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو اپنی رحمتوں سے حل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔